رمضان شریف کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو اب یہ غور کر لیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کی یوں سمجھے عبادت کا ثواب مل سکتا ہے جس نے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی. ہمیں نہیں پتا کون سی رات لیلۃ القدر ہے، تو پانچوں راتوں کو پلیز ٹارگٹ کر لیں. میں ایک چھوٹا سا فارمولہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس پر عمل کریں، اور اس پہ آپ اپنی طرف سے اور بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں. میں کچھ چیزیں غور کی کہ پہلے کوشش یہ کریں ان 5 طاق راتوں میں کسی بھی صورت آپ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، کہ جو عشاء با جماعت ادا کرے اور فجر با جماعت ادا کرے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. عشاء بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں. اس کے بعد لیلۃ القدر میں جو نوافل پڑھتا ہے اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نیکی کمانے کے لیے نوافل پڑھے لیلۃ القدر میں تو اس کو یہ پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ نوافل پڑھیں. صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، صلاۃ التسبیح میں شامل ہو جائیں یا اپنی طرف سے مزید کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 چیزیں ہو گئی، ایک لسٹ بنا لیں. تیسرے نمبر پر آپ اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ پاک توفیق دے تو آپ ایک پارہ قرآن پاک کا تلاوت کر لیں. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھے نمبر پہ آپ اس رات میں کچھ تسبیح، ذکر و اذکار کریں. کلمہ پاک پڑھ لیں، درود پاک کثرت سے کچھ پڑھ لیں. یعنی ٹارگٹ کر لیں کہ بھائی میں نے 200 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے، 313 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. کچھ ذکر و اذکار کر لیں. اس کے بعد آگے چلیں تو ان راتوں میں آپ علم دین کی کسی محفل میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا، بڑی افضل بات ہے. مساجد میں علماء کرام، عاشقان رسول علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، یا تو اس میں بیٹھ جائیں یا مدنی چینل پر ماشاءاللہ اس رات میں کچھ وقت بتائیں جب امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تو یہ علم دین کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب مل جائے گا. 5واں کام یہ کریں کہ اگر آپ کے پاس والدین ہیں، سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے ماں باپ بھی ہیں، ماہ رمضان بھی ہو اور رمضان کی طاق راتیں بھی ہوں، ان کی خدمت کریں، ان سے کچھ دعائیں لے لیں، ان کی دستبوسی کر لیں، ان کے دل میں خوشی کا باعث بن جائیں تو انشاءاللہ ان کی برکت مل جائے گی. اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پھر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے قبرستان جا کر وہیں جا کر سورہ یاسین پڑھ لیں، چلیں ان کو بھی سنا دیں تو ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. اور پھر ایک اور کام کر لیں کہ ان 5 طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بے شک 50 روپے کریں، جتنی آپ کی حیثیت، 100 روپے، 1000 روپے، 10,000، لاکھ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. 5 لفافے بنا کے ریڈی رکھیں کہ مس نہ ہو جائے. اب کیا ہوگا اگر یہ 6 کام آپ نے نوٹ کر لیے اور یہ سارے کام آپ نے 5 راتوں میں کیے، ان میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی تو وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا، خیر من 1000 شہر. تو انشاءاللہ ہم نے اس بار لیلۃ القدر کو ضائع نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو. اگلے سال رمضان نے بھی آنا ہے، انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی آئے گی. ہمیں نہیں پتا ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو پلیز ان 5 راتوں میں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں. تھک جائیں تو تھوڑی دیر سو جائیں، اب تہجد کی نیت سے دوبارہ اٹھیں، مگر صرف عبادت اور اللہ کی رضا والے کام کریں.